نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس کا موضوع ہے رنج و غم کے آداب۔ جب رنج و غم کی کوئی خبر ہمیں پہنچے یا کوئی نقصان ہو جائے یا کوئی دکھ اور تکلیف پہنچ جائے یا کسی ناگہانی مصیبت میں خدا نخواستہ گرفتار ہو جائیں تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف کو لوٹ کر جانے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے دیا ہے اور وہی لینے والا ہے۔ ہم بھی اسی کے ہیں اور اسی کی طرف کو لوٹ کر جائیں گے۔ ہم ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اس کا ہر کام مصلحت، حکمت اور انصاف پر مبنی ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے کسی بڑے خیر کے پیش نظر کرتا ہے۔ وفادار غلام کا کام یہ ہے کہ کسی وقت بھی اس کے ماتھے پر شکن نہیں آنا چاہیے۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو موت پر 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے۔ عزیزوں کی موت پر غم زدہ ہونا، آنسو بہانا، یہ ایک فطری عمل ہے، لیکن اس کی مدت زیادہ سے زیادہ 3 دن ہونا چاہیے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منائے۔ البتہ بیوہ کے سوگ کی مدت 4 مہینے 10 دن ہے۔ اس مدت میں نہ وہ کوئی رنگین کپڑا پہنے، نہ خوشبو لگائے اور نہ کوئی بناؤ سنگار کرے۔ حضرت زینب بنت جحش کے بھائی کا انتقال ہوا تو 4تھے روز تعزیت کے لیے کچھ خواتین ان کے یہاں پہنچی۔ انہوں نے سب کے سامنے خوشبو لگائی اور فرمایا کہ مجھے اس وقت خوشبو لگانے کی کوئی ضرورت تو نہیں تھی، میں نے یہ خوشبو محض اس لیے لگائی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ کسی مسلمان خاتون کو شوہر کے سوا کسی عزیز کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ عزیزوں، رنج و غم اور مصیبت میں ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو خواتین اپنے اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کا حال معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئیں۔ جب حضرت حمنہ بنت جحش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں تو آپ نے ان کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ اپنے بھائی عبداللہ پر صبر کرو۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اپنے ماموں حمزہ پر صبر کرو۔ انہوں نے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مغفرت کی دعا کی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ان کا لڑکا بیمار تھا۔ وہ بچے کو اسی حال میں چھوڑ کر اپنے کام پر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی بیوی نے لوگوں سے کہہ دیا کہ ابو طلحہ کو اطلاع نہ ہونے پائے۔ وہ شام کو اپنے کام سے واپس تشریف لائے تو بیوی سے معلوم کیا کہ بیٹے کا کیا حال ہے۔ بولی پہلے سے زیادہ سکون میں ہے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طلحہ کے لیے کھانا لائیں۔ انہوں نے اطمینان سے کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ صبح ہوئی تو نیک بیوی نے حکیمانہ انداز میں پوچھا کہ اگر کوئی کسی کو عاریتاً کوئی چیز دے دے اور پھر واپس مانگے تو کیا اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس چیز کو روک لے؟ حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ بھلا یہ حق کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو صابرہ اور شاکرہ بیوی نے کہا کہ اپنے بیٹے پر بھی صبر کیجئے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی نے عاریتاً ہمیں عطا فرمایا تھا، اب اس نے اس کو واپس لے لیا ہے۔ اللہ کے راستے میں جو مصیبتیں لاحق ہوں ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، اور اس راستے میں جو دکھ پہنچے ان پر رنجیدہ ہونے کے بجائے
مسرت محسوس کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے راستے میں قربانی قبول فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ حضرت اسماء سخت بیمار تھیں۔ حضرت عبداللہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ماں نے ان سے کہا کہ بیٹا، دل میں یہ آرزو ہے کہ دو باتوں میں سے ایک جب تک نہ دیکھ لوں اللہ مجھے زندہ رکھے۔ ایک تو یہ ہے کہ تو میدان جنگ میں شہید ہو جائے اور میں تیری شہادت کی خبر سن کر صبر کی سعادت حاصل کروں، یا یہ کہ تو فتح پائے اور میں تجھے فاتح دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کروں۔ اللہ کا کرنا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے اپنی والدہ کی حیات ہی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ شہادت کے بعد حجاج ابن یوسف نے ان کو سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت اسماء کافی کمزور ہو چکی تھیں، لیکن انتہائی کمزوری کے باوجود بھی وہ یہ رقت انگیز منظر دیکھنے کے لیے تشریف لائیں اور اپنے جگر گوشے کی لاش کو دیکھ کر رونے پیٹنے کے بجائے حجاج سے خطاب کرتے ہوئے بولی کہ اس سوار کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ گھوڑے کی پیٹھ سے نیچے اترے۔ بھائیوں، دکھ درد میں ایک دوسرے کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے، دوستوں کے رنج و غم میں شرکت کرنا چاہیے اور ان کا غم ہمیں بانٹنا چاہیے، ہر طرح کا تعاون کرنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سارے مسلمان مل کر ایک آدمی کے جسم کی طرح ہیں کہ اگر اس کی آنکھ بھی دکھے تو سارا بدن دکھ اور تکلیف محسوس کرتا ہے، اور سر میں درد ہو تو سارا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے کے دکھ درد کا احساس کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں، مصائب اور آزمائش میں صبر اور نماز سے مدد لو۔ غم کی کیفیت میں آنکھوں سے آنسو بہنا، رنجیدہ ہونا یہ فطری بات ہے، البتہ دہاڑے مار کر زور زور سے رونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم روتے تو رونے میں آواز نہیں ہوتی تھی، ٹھنڈا سانس لیتے، آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے اور سینے سے ایسی آواز آتی جیسے کہ کوئی ہانڈی ابل رہی ہو یا چکی چل رہی ہو۔ آپ نے خود اپنے غم اور رونے کی کیفیت ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے اور ہم زبان سے وہی کلمہ نکالتے ہیں جس سے کہ ہمارا رب تبارک و تعالی خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فکر مند ہوتے تو آسمان کی طرف سر اٹھا اٹھا کر فرماتے سبحان اللہ العظیم، پاک و برتر ہے عظمت والا خدا، اور جب زیادہ گریہ وزاری اور دعا کا انہماک بڑھ جاتا تو فرماتے یا حیو یا قیوم۔ عزیزوں، رنج اور غم کی شدت اور مصائب کی نزول اور پریشانی اور اضطراب میں یہ دعائیں پڑھیے جو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذنون نے، یعنی ذنون سے مراد حضرت یونس علیہ السلام، ذنون کا مطلب ہے مچھلی کے پیٹ میں رہنے والے، مچھلی والے، اور وہ ہیں حضرت یونس علیہ السلام۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پس جو مسلمان بھی اپنی کسی تکلیف یا تنگی میں اللہ سے یہ دعا مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ضرور قبولیت بخشتا ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔